یہ دیکھیے گا کتنے خوبصورت فلاور ہیں اس کے، اس طرح سے السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پلانٹ یارڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی خان شو۔ ناظرین، اسٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی آج کل ہر گھر کا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن پلانٹس اور یہ پیٹس، یہ دو ایسے دوست ہیں جو آپ کو ان سب مسائل سے دور رکھتے ہیں اور ذہنی سکون بھی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی خوبصورت اور فیمس پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ایڈینیم۔ اس کا کامن نیم ہے ڈیزرٹ روز۔ کی خاص بات یہ ہے، ایک تو یہ بہت ہی خوبصورت پھول دیتا ہے۔ ان پھولوں کے علاوہ اس پلانٹ کی ایک اور خاص بات ہے جو اس کو بہت ہی یونیک بناتی ہے کہ اس کا جو کوڈیکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی 40 سے 50 سال پرانا بونسائی پلانٹ ہو، جبکہ اس کی ایج زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 سال ہے۔ اس کی ایک خاص ٹیکنیک ہے جس طریقے سے اس کے کوڈیکس کو بڑا کیا جاتا ہے اور یہ روٹس یہ اوپر سے اس مٹی تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکنیک ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنا خوبصورت اور ایستھیٹک لک دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں اندر سے یہ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ اوپر سے روٹس بھی ہیں اس کی۔ یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اس کی سوئل ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے اور اس کی باقی کیئر ٹپس تاکہ اس کا کوڈیکس کا سائز بھی بڑا زیادہ ہو اور اس میں پھول بھی زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دوں۔ یہ مقامی پودا ہے ٹراپیکل ڈرائی ریجن کا۔ ٹراپیکل ریجن کافی بڑا ہے اور ٹراپک آف کینسر سے لے کے ٹراپک آف کیپریکارن تک، اور بالکل اس کے مڈل میں ایکویٹر ہوتا ہے۔ ایکویٹر کی لائن جو کہ ارتھ کا بھی بالکل مڈل ہے، سینٹر ہے۔ تو بس ایکویٹر کے جو قریب جو علاقے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہاں پر رین فارسٹ ہوتے ہیں یا پھر سارا سال بارش ہوتی ہے، لیکن اس سے دور کے علاقے ہیں تو ناظرین ٹراپک آف کینسر کے قریب کے جو علاقے ہیں ٹراپیکل، وہاں پر یہ پودا پایا جاتا ہے، جیسے ایسٹ افریقہ کے سوڈان یا صومالیہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ کینیا کے ناردرن ایریاز جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عربین پیننسولا کے ساؤدرن ریجن جیسے یمن کے ساؤدرن ریجن جہاں پر یہ پودا پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب اس کی پروپیگیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی پروپیگیشن کئی طریقے سے ہوتی ہے جو نیچرلی ہیبیٹیٹ میں جو اس کی ہوتی ہے پروپیگیشن۔ جیسے یہ فلاور ہے، اس فلاور کے بعد اس میں ایک پھلی بنتی ہے، اس پھلی میں سے سیڈ آتے ہیں، جیسے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کچھ سیڈ یہاں پڑے ہوئے تھے، یہ سیڈ آتے ہیں اس طرح کے، اور وہ ہوا سے یہ جیسے نا اس طرح سے اور دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ تو جب یہ پھیل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ سیڈس جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں گرو کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی اسٹیم یہاں سے کاٹ کے لگائی جاتی ہے، لیکن جب اس کی آپ اسٹیم لگ تو جاتی ہے لیکن اس میں یہ کوڈیکس نہیں بنتا، کوڈیکس صرف سیڈ سے بنتا ہے۔ اچھا، ایک طریقہ اور ہے کہ یہاں پر ایئر لیئرنگ کی جاتی ہے۔ ایئر لیئرنگ میں یہ ہے کہ یہیں پہ اس کی روٹ بن جاتی ہے، یا روٹ بننے کے بعد اس کو آپ یہاں سے کاٹ کے اس کو لگا جاتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ولاگ میں یہ طریقہ۔ اس کو ونٹر پسند نہیں ہے کیونکہ ونٹر میں یہ ڈورمنسی میں چل جاتا ہے اگر 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو۔ کراچی میں یہ تقریباً 2 مہینے کی ڈورمنسی میں جاتا ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے علاقوں میں جہاں پر سردی زیادہ دیر تک رہتی ہے، اگر نارتھ میں جائیں یا اگر آپ لاہور کی بات کریں تو 3 سے 3.5 مہینے تک ڈورمنسی میں چل جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ٹیمپریچر کافی ڈراپ ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو اس کو فروسٹ سے بھی بچانا ہوتا ہے، ورنہ کہ فروسٹ میں ڈیمیج ہو جائے گا، یہ آپ کو شیڈ کے اندر رکھنا پڑتا ہے۔ کراچی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ونٹر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا عرصے میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے ہمارا سوئل میں اس کا فارمولا۔ یہ دیکھیے گا، ہم نے 40% بالو مٹی اس میں ملاتے ہیں، 40% ریور اسٹونز ہیں، اور 10% ورمی کمپوسٹ اور 10% کوکو پیٹ۔ ٹھیک ہے، کوکو پیٹ اس لیے ہم کم ملاتے ہیں اس کے اندر کہ تھوڑا سا یہ موئسچر ریٹین کرتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ پانی زیادہ موئسچر میں جس کی روٹس جو ہیں گل جاتی ہیں کیونکہ خود پانی اسٹور کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کم ملایا ہے۔ یہ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ روٹس کے لیے تھوڑا سا مٹی نرم رہے گی اور روٹس اچھی طریقے سے پھیل سکتی ہیں مٹی میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بالو مٹی ہے جناب، یہ مختلف ریجن میں مختلف کلر کی ہوتی ہے۔ ہم
یہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر یہ یلو کلر کی ہوتی ہے. اگر آپ پنجاب میں جائیں گے یا لاہور میں اگر مثال کے طور پہ وہاں پر تھوڑی ریڈش ہوتی ہے. تو بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ گریش کلر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ریور اسٹون ہے جناب. میں ریور اسٹون کی جگہ میں جو بناتا ہوں اور میں اس سے بناتا ہوں, یہ ہے پیومز اسٹون. یہ والکینک اسٹون ہوتا ہے. اس میں باریک باریک ہولس ہوتے ہیں جو ایئر پاکٹ بنتے ہیں اس میں, اور اس میں سے روٹس آکسیجن لیتی ہیں. بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ, کیونکہ یہ سب جگہ اویلیبل نہیں ہوتا, تھوڑا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کے لیے یہ دکھانے کے لیے یہ ملا رہا ہوں. یہ ریور اسٹون چھوٹے چھوٹے سے, یہ دیکھیے گا, یہ کسی بھی فش ایکویریم کی شاپ پہ مل جائیں گے. بہت اچھی ڈرینیج کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بالو مٹی کافی پاؤڈری ہے, اس لیے ڈرینیج بنانے کے لیے ہمیں یہ ملانا پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا صاحب جناب. یہ جو ہے ورمی کمپوسٹ بہت اچھا رہتا ہے فرٹیلائزر. اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ گوبر کی کھاد بھی ملا سکتے ہیں, کسی بھی نرسری سے جا کے لے سکتے ہیں. لیکن جو گھروں پہ آتے ہیں کھاد لے کے لوگ کہ بھائی گوبر کی کھاد ہے, وہ ہرگز نہیں ڈالیے کیونکہ وہ کافی تیز ہوتی ہے, اس سے پودا جل سکتا ہے. تو لہٰذا نرسری پہ جو شاپ جو کھاد ہوتی ہے جو وہ لوگ کو یوز کرتے ہیں اپنی نرسری کے لیے, وہ لینی چاہیے. جناب یہ ہو گیا. اس کے لیے دیکھیے گا یہ جو اس کے اندر یہ روٹس ہیں, یہ سب میں اس کو نکالتا ہوں ابھی باہر, اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے. کیونکہ میں نے مٹی بھی تھوڑی زیادہ اس لیے بنائی ہے. اسی مٹی میں اس کو مکس کر دوں گا. یہ بھی اسی فارمولے سے بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں ریور اسٹون کی جگہ پیومز اسٹون ملے ہوئے ہیں. تو اب یہ میں وجہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ میں نے اتنی زیادہ مٹی کی بنائی ہے, جبکہ اس گملے میں آلریڈی مٹی موجود ہے. سن لائٹ اس کو پسند ہے, جتنی زیادہ سن لائٹ ملے گی اتنا اچھا گرو کرے گا. فلاورز کا ایسا ہے کہ فلاورز اس کے جب زیادہ آتے ہیں جب اسپرنگ آتا ہے, جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے. ایک خاص ٹیمپریچر کے اندر 15 ڈگری منیمم سے لے کے یا 35 ڈگری میکسیمم کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے اندر اس میں کافی فلاورز آتے ہیں. اس کے بعد جب ٹیمپریچر زیادہ بڑھتا ہے تو اس کے فلاور کم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں. لیکن پھر جب دوبارہ سے گرمیاں ختم ہوتی ہیں مانسون کے بعد, سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں, جیسے ابھی سیزن ہے سپٹمبر اکتوبر کا, اس میں اس کے فلاور دوبارہ سے آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. تو ناظرین یہی ٹائم ہے. اس وقت میں اس کو کوڈیکس کو نکال کے اوپر کروں گا اور یہاں سے اس کی کٹنگ کروں گا تاکہ یہ اس سیزن کے اندر اچھے خاصے فلاور دے دے گا. تو ناظرین اب میں اس کو نکالتا ہوں. اس میں سے دیکھ کے نکالنا پڑے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روٹ ڈیمیج نہ ہو. تو ناظرین یہ دیکھیے گا یہ ہو گیا الگ, اس میں سے لوز ہو گیا ہے. اب میں اس کو نکالتا ہوں باہر. یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے اس کی کنڈیشن. اس کو ہم ایسا نکالیں گے تاکہ اس کی روٹ ڈیمیج نہ ہو, اور اس کی مٹی نکال کے یہ تو جائزہ بھی لے لیں گے اس کی روٹس کا اندر سے, کہیں اس کا کوڈیکس صحیح سلامت ہے, کہیں سے نکلنے کا خطرہ تو نہیں لگ رہا ہے. یہ ساری روٹس نکل آئی ہیں باہر. تو ناظرین ابھی میں اس کو واش کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے نیچے کیا کنڈیشن ہے روٹس کی. ناظرین اب ہم جو اس کو لگائیں گے تھوڑا سا لفٹ کر کے لگائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا اس کو اونچا کرنا ہے تاکہ یہ اور بڑا ہو جائے کوڈیکس. تو ناظرین یہ جو میں نے آپ کو سوئل مکسر بھی دکھایا ہے, یہ سارا میں اس میں سے جو سوئل نکلی ہے اس میں مکس کر دوں گا. میں نے اس میں ٹھیکریاں رکھ دی ہیں تاکہ مٹی نہ نکلے باہر اور پانی سے ڈرین ہوتا رہے. اور اس کے بعد میں تھوڑا موٹا والا پیومز اسٹون بھی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ اس کو کور کر لے اور اچھی طرح ڈرینیج رہے اور پانی نہ رکے. پانی رکے گا تو اس کی روٹ راٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں جی اس طرح سے ناظرین ہم نے یہ سوئل مکس کر دیا ہے. اب ہم اس کو
پاٹ میں ڈالتے ہیں. پاٹ کا ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پاٹ کی ڈیپتھ کم ہونی چاہیے, شیلو پاٹ ہونا چاہیے اور تھوڑا وائڈ ہونا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اس کا یہ پلانٹ کا کوڈیکس ہے اس کی چوڑائی بڑھے گی تھوڑی اور زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے. تو ناظرین سوئل مکس ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جتنا بھی ہمیں ڈالنا ہے, باقی ہم اس کو لگانے کے بعد ڈالتے ہیں. اب اس کے اندر کرنا ہمیں یہ ہے کہ اس کی پروننگ کرنی ہے. یہ جو اس کی جتنے بھی اسٹیمس آئی ہیں ان سب کی ہم کٹنگ کریں گے تاکہ ایک تو اس کا ویٹ بھی کم ہو جائے گا, لیکن جو ویٹ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ کٹنگ ہوگی اور جب اس کو ہم لگائیں گے تو اس کی 2 سے 3 شاخیں ہر جگہ سے نکلیں گی اور اس میں فلاور آئیں گے, کیونکہ فلاور کا سیزن بھی ہے تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. اب ہماری یہ پروننگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کٹی ہیں شاخیں یہ سب ہم کسی بھی دوسرے گملے میں لگا دیں گے. اب ناظرین اب اس کو ہم بالکل ہی سینٹر میں رکھ کے دیکھیں گے اس میں کیا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ناظرین یہ آپ کو اگر نظر آئے تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ مٹی کے اندر تھا. اب ہم نے اس کو لفٹ کر دیا ہے. ناظرین اس کو سال میں آپ ہر 6 مہینے بعد اس کو تھوڑا سا لفٹ کر سکتے ہیں, تقریباً 1 سے 1.5 انچ, صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں اس کو لفٹ کرنے کے بعد کہ اس کی روٹس کی کیا شکل بن رہی ہے, اس کے حساب سے آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں. جن کے لور ہیں ان کے لیے فلاور کی بھی اہمیت ہوتی ہے, لیکن فلاور سے زیادہ ان کے لیے اہمیت ہوتی ہے اس کوڈیکس کی, کیونکہ فلاور تو ٹیمپریری ہوتے ہیں, سیزن میں کھلتے ہیں, لیکن یہ سارا سال رہتا ہے. یہ ایک آرٹ ہے, اس کے کوڈیکس کا سائز کو بھی بڑا کیا جاتا ہے اور جو اس کی روٹس آ رہی ہیں اس کو ایکسپوجر دے کے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کے آئیڈیا کے مطابق. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. ناظرین اب اس کی روٹس وہاں پہ سیٹ کرنا ہے تاکہ یہ مٹی کے اندر ہی رہے اور جس طرح سے آپ شیپ دینا چاہیں ان کو شیپ دے دیں. ناظرین یہ پلانٹ لیزی گارڈنرز کے لیے بڑا زبردست ہے, بیسٹ پلانٹ ہے, کیونکہ لیزی گارڈنرز عموماً پانی ڈالنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پودے کو دھوپ لگ چکی ہوتی ہے, پودا کمزور ہو کے لٹک جاتا ہے, پھر وہ سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ پلانٹ ایسا ہے کہ اگر صبح جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور وہ پانی نہیں ڈال پاتے تو ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے دھوپ سے, نہ اس کو فوراً پانی چاہیے ہوتا ہے. اس کو بس کیئر ایسی چاہیے کہ آپ ہفتے میں ایک بار اس کو دیکھ لیں, انف ہے, پانی بھی ہفتے میں ایک بار ڈال دیں. اچھا ناظرین ایک اور ٹیکنیک ہے کہ یہ جو آپ کو روٹس کچھ نظر آ رہی ہیں جو اوپر ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں, ان کو بھی اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ مٹی میں چلی جائے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا, جو کہ میں پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوں جس کی وجہ سے یہ روٹ اندر گئی ہوئی ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگانی پڑے گی اتنی اونچی اراؤنڈ گم پاٹ, تاکہ پھر اس کے اندر آپ کو اتنی مٹی بھرنی پڑے گی کہ یہ روٹس اس مٹی میں چلی جائے, ٹھیک ہے. اور پھر تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد آپ وہ شیٹ ہٹا کے اور وہ مٹی پہ نکال لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ روٹس ڈیپتھ میں چلی جائیں گی بڑھ کے اور وہ اس طرح کی ہو جائیں گی. پھر یہ بھی اس کی ایک ٹیکنیک ہے. ابھی تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں, یہ کسی دن اور آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے شیٹ لگا کے. اب یہ ناظرین یہ اوپر آ گیا ہے. اب یہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو نیچے بھی ڈیپتھ میں جگہ مل گئی ہے اور اس کا تھوڑا سا کوڈیک نیچے اندر جگہ بڑا ہوگا. اور جب میں نیکسٹ سیزن آئے گا اس کو فیبری یا مارچ میں میں اس کو دوبارہ سے اوپر نکالوں گا تو پھر یہ زیادہ ہائٹ لے گا کیونکہ اس کو جگہ مل جائے گی نیچے اس کو پڑھنے کے لیے, تقریباً 1 انچ اور گرو کر دے گا. اب دیکھیے گا ناظرین یہ گملے کے اندر مٹی تقریباً اتنی کم تھی 1.5 انچ,
اور میں نے اوپر تک اس کو بھر دیا ہے، اور کوڈیکس کو بھی تقریباً اس کا مطلب ہے 1.5 سے 2 انچ اوپر آ گیا ہے، کیونکہ کچھ دن بعد میں اس کی مٹی کم کروں گا۔ جب اس کی روٹس اندر پکڑ لیں گی تو میں اس کی مٹی یہاں سے کم کروں گا، تو یہ کوڈیکس کا جو تقریباً 1 انچ کا جو حصہ ہے یہ ہمیں مزید نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو ہمیں اور کوڈیکس بڑا لگے گا۔ یہ مٹی میں تھوڑی اوپر ڈال رہا ہوں تاکہ یہ روٹس اندر گرپ پکڑ لیں۔ ناظرین، اس میں پانی ابھی نہیں ڈالوں گا، تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد ڈالوں گا، کیونکہ اس کے جو روٹس وغیرہ پہ جو کٹ لگ گئے ہوں گے اگر نکالتے ہوئے، تو وہ جب تک وہ زخم اس کے بھر نہیں جاتے، ورنہ پھر جو جڑوں کے اوپر پانی لگے گا تو وہ گلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے گا کتنے خوبصورت فلاور ہیں اس کے جو کھلے ہوئے ہیں، اور ابھی سیزن ہے۔ میں نے اس کو کٹ کر دیا، تقریباً 15 دن کے اندر اندر اس کی اتنی بڑی نئی شاخیں نکلیں گی، اور یہاں سے اس کے اندر پھول بڑھ جائیں گے اس طرح کے۔ اور اس کو میں یہ دیکھیے گا کہ یہ یہاں سے میں نے جہاں سے کاٹا ہے اس کو، یہاں سے ابھی یہ گیلا ہے، اس کو اگر ابھی میں نے لگا دیا تو یہ اس کی وجہ سے یہاں سے گلنا شروع ہو جائے گا پانی لگنے سے۔ تو جب تک یہ سوکھ نہیں جاتا یہ جگہ اس کی 2 سے 3 دن میں، جب تک میں اس کو مٹی میں نہیں لگاؤں گا۔ اتنے پودے بن جائیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جتنی بھی میں شاخیں لگاؤں گا اس میں کوڈیکس نہیں بنے گا، کوڈیکس سے بنتا ہے سیڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ جو ہمارا ایڈیریم کا جو ویلاگ ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے یہ چھوٹا سا کوڈیکس ہے، پہلے یہ بھی اتنا ہی بڑا تھا، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہم نے کیونکہ سیڈ سے لگایا تھا اس کوڈیکس کو۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر ایریل روٹس کیسے نکلیں گی، مطلب کہ جو آکٹوبس کی طرح سے چاروں طرف سے آتی ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، وہ ہم بتائیں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے اس کو یہاں سے کاٹ کے، اور اس کو اوپر سے بھی یہاں سے کٹ کر کے پورا ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے بنانا ہے، اور وہ زبردست اس کے اندر اس کی شکل نکلتی ہے، وہ بھی ایک آرٹ ہے۔ اور جو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں فالو کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویلاگ ان سے مس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا آج کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔